الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بازد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن دست امداد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض اعظم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وصحابک یا نبی اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو میرے اس کرم کا کروں شکر اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا
میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ہیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی مل گئی راحت عظمت رفتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفتیں، سرکار کی ہے بڑی برکتیں، سرکار کی ہے بڑی برکتیں، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور
مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راہ تیری عزت تیری فتح سرکار کی ہے بڑی برکتیں سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راہ تیری عزت تیری فتح جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی کوئی سعدی کا فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا ذکر سرکار کی ہے یہ برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں سرکار کی ہے بڑی برکتیں جو در مصطفیٰ کے گدا ہوگے جو در مصطفیٰ کے گدا ہوگے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہوگے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے جو در مصطفیٰ کے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں غنی کر دیا دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا
ذکر سرکار کی ہے یہ برکت حسینی علی پور سیدہ شریف حافظہ پیر سید غلام رسول شرازی جیوے جیوے ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت سرکار کی ہے بڑی برکت یاسین آمین انا آتیناک الکوثر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مہنگا ملا میری سرکار سے میں کوئی نہ مایوس لوٹا دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مہنگا ملا میری سرکار سے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر گداہ کو سخی کر دیا صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر گداہ کو سخی نے سخی کر دیا گداہ کو سخی نے سخی کر دیا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں عظمت تیری فتح اس کرم کا کروں کیسے مشکور سجاتا تھا سرکار کی محفلیں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھے ہر غم سے رب نے بڑی
کو ہر غم سے رب نے بھری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ حمد و صلاۃ و بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس اندازیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین تواڈے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید مختصر آیت کریمہ پڑھی ہے۔ وہ آیت کریمہ کی ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ تسی فکر نہ کرو منو صابراں چھپاؤ گے، تسی بالکل فکر نہیں کرنا، کسی گل دا غم نہیں کرنا، تسی بالکل بھی فکر نہیں کرنا کسی غم دا، تسی منو صابراں چھپاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ جڑی میں پڑھی ہے نا، میں تھوڑا جہا عرض کر دیں دوستان گرامی، خواب ہر بندے نو آندے نے، خواب ہر بندے نو آندے نے۔ امیر ہوئے گا تے خواب انہوں بھی آئے گا، غریب ہوئے گا تے خواب انہوں بھی آئے گا، شادی شدہ ہوئے گا تے خواب انہوں بھی آئے گا، جڑا غیر شادی شدہ ہوئے گا خواب انہوں بھی آئے گا، جڑا بندہ محال چ سوے مخمل دے بستر تے سوندا خواب انہوں بھی آندا ہے، جڑا فٹ پاتھ تے سوندا خواب انہوں بھی آندا ہے۔ کوئی بندہ انکار کر سکتا خواب دا؟ خواب دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ کسی نو خواب نہیں آندا۔ مطلب بندہ سوچے کہ تگڑے نو خواب آندے نے، ماڑے نو خواب ہی نہیں آندے، یا بندہ یہ گل سوچے کہ ماڑے نو خواب آندا تگڑے نو آندا ہی نہیں۔ بھائی بوٹے تینوں بھی خواب بڑے آندے ہون گے میرے خیال دے مطابق، آندے ہون گے نا؟ ہاں جی، ادھر بھائی ارشد صاحب نو بھی آندے ہون گے، پھر پٹواری صاحب نو بھی آندے ہون گے، کیوں جی؟ خواب ہر بندے نو آندا ہے۔ خواب مینوں بھی آندے نے، خواب مینوں بھی آندے نے، خواب صوفی مجید صاحب نو بھی آندے نے، خواب صدر بشیر صاحب نو بھی آندے نے، المختصر کہ جڑے ساڈے کیمرہ مین نے جناب خواب انہاں نو بھی آندے ہون گے جی۔ کوئی بندہ پوری مسجد بہ کے گل دسے کہ مینوں خواب نہیں آندے، دسے دعویٰ کرے کہ مینوں خواب نہیں آندے، کر سکتا کوئی بندہ دعویٰ؟ اچھی بولو، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں خواب نہیں آندا۔ خواب ہر ایک نو آندا وے، لیکن خواب دے وچ فرق ہے۔ خواب سب نو آن گے لیکن خواباں دے وچ فرق ہوئے گا۔ یاد رکھیو جے، امیر دا خواب ہور ہوئے گا، اگر انہوں آئے گا او دی تعبیر ہور ہوئے گی، اگر کسی غریب نو خواب آئے گا او دی تعبیر ہور ہوئے گی، اگر کسی شاگرد نو خواب آوے تعبیر ہور ہو جاوے گی، اگر کسی استاد نو خواب آوے گا او دی تعبیر ہور ہو جاوے گی۔ یاد رکھیو جی، خواباں دی تعبیر ایک جیسی نہیں، خواباں دی ایک جیسی نہیں، جدو بندے ایک جیسے نہیں، جنہاں نو خواب آندے نے وہ ایک جیسے نہیں، تے خواباں دی پھر تعبیر ایک جیسی کیویں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اتفاق کر دیو، جدو خواب ہر بندے دا اپنا میں، کسے نو خواب کوئی آندا ہے، کسے نو خواب کوئی آندا ہے، لیکن گل ہے کہ خواب دی تعبیر واسطے ویکھنا پوے گا جنوں خواب آیا وہ ہے کون ہے۔ جس طرح اندر جی فلانے نے فتویٰ دیتا، وہ ویکھنا پوے گا جنہیں فتویٰ دیتا وہ دی اتنی تعلیم ہے، وہ دے کول اتنا علم ہے، کیا وہ دے کول ایسی سند ہے، کیا وہ دے کول ایسا علم ہے جدی وجہ تو او دا فتویٰ جڑا انہوں قابل قبول یعنی کیتا جائے، قبول کیتا جائے، یا کوئی ایسا بندہ وہ دے والے ویکھے کہ وہ دی تعلیم دے متعلق یا وہ دے پیچھے اگے یعنی کہ سارا کچھ ویکھنا پہندا دی تعلیم کتوں ہے، یہ پڑھیا کتوں ہے، ہاں جی، یعنی کہ توڑ پیچھے تک جانا پے گا، یہ سنیاں دے مدرسے پڑھیا ہوئے کہ وہابیاں دے مدرسے پڑھیا ہوئے۔ جدو انی پونچھ انی جناب والا پوچھ ایک فتویٰ دینے والے دی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ فتویٰ دیندہ مسئلہ دسدا وے، پہلا وہ عقیدہ چیک کرنا پڑے گا، یہ بندہ کیڑے عقیدے دا کیڑے مسلک دا ہے۔ میں ایک مثال دین لگا، میں چند دن پہلا کی چند ماہ پہلا ایک مسئلہ میرے کو آ گیا، کیا لگے جی تسی یہ دسو کہ جدو بندے نو طلاق ہو جاوے، بندہ طلاق بڈھی نو دے دے، بندہ جس ویلے بیوی نو طلاق دے دے
تو پھر تسی من دسو کہ وہ حلالے دے بارے کی خیال ہے کہ حلالہ انہاں دنوں ہو جانا چاہیے یا انہاں دنوں تو بعد ہونا چاہیے جڑے ایام حدیث پاک نے مقرر فرمائے نے، حدیث جڑے ایام مقرر نے. میرا مسئلہ یہ آ گیا تو میں یہ گل سوچی، میں کہ تسی مسئلہ کسی کو پوچھا، انہیں آخیا جی ہاں جی ایک بندے کو پوچھا ہے. میں کہ جی انہیں کی آخیا، انہیں آخیا جی 3 طلاقاں کٹھیاں نہیں ہوندیاں، 3 طلاقاں کٹھیاں نہیں ہوندیاں. انہیں آخیا جی میں آخیا اس مولوی نے کی آخیا، انہیں آخیا جی تسی ایسا کرو نیاز پکا کے تقسیم کر دیو. میں اکھاں بند کیتیاں، میں آخیا کیڑا مسلک ہے؟ مینوں انہیں مسئلہ دسیا، میں سن کے اکھاں بند کر کے نا تو سوچی پی گیا. میں کہا مسلک کیڑا ہے؟ جدو میری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ جنہیں فتویٰ دیتا، جنہیں مسئلہ دسیا وے او دا مسلک کی ہے، او دا مسلک کی ہے. کیونکہ میرے مسلک دے نزدیک اگر بندہ 3 طلاقاں دوے تو طلاق ہو جاندی ہے. میرے مسلک دے نزدیک جڑا میرا مسلک ہے 3 دفعہ بندہ طلاق دے دے تو ہو جاندی ہے. تو پھر میں سوچنے دے مجبور نہ آیا کہ کیڑا مسلک نہ تعلق دا. اور دسو جدو مسئلہ کوئی دسے او دا مسلک ویکھنا چاہیے، او دا عقیدہ ویکھنا چاہیے. اسی طرح ہر خواب جڑا بندہ ہر بندے نو جنوں خواب آندا اے تصدیق کرنی پوے گی بندہ ہے کیڑا ہے. خواب والے نو ویکھنا پوے گا جنوں خواب آیا اے بندہ کس مسلک دا ہے، کس مسلک نال دا تعلق ہے، کون ہے. خواب 2 طرح دے ہوندے نے. خواباں دی تعبیر تے اودی تشریح بڑی ہوئی ہے کیتی دی ہے، لیکن میں عرض کرنا مختصر تے جامع. خواب 2 طرح دے ہوندے نے، خواب جھوٹا بھی ہوندا تے خواب سچا بھی ہوندا ہے. خواب جھوٹا بھی ہوندا تے خواب سچا بھی ہوندا ہے. یہ گل یاد رکھو، جدو سچا خواب جڑا ویکھنا پوے گا، جڑا بندہ خواب پہ سنا رہا ہے یا خواب پہ دسدا ہے یہ واقعی سچا، یہ ویکھنا پوے گا کہ یہ سچا. تے جڑا بندہ ایک بندہ ہے ہی جھوٹا تے جھوٹے خواب سنائی جائے، ایویں سنائی جائے. پتہ چلیا خواب سچے بھی ہوندے نے تے خواب جھوٹے بھی ہوندے نے. خواب اور سچے بھی ہوندے نے، خواب جھوٹے بھی ہوندے نے. یہ دا مطلب ہے خواب سچے کنہاں نوں آندے نے؟ جڑے سچے نے، جڑے اچھی بولو، اوے اچھی بولو. اے فطرت انسان دی خواب دیکھنا، فطرت انسان یعنی کہ انسان دی فطرت خواب سارے نوں آندے نے. یاد رکھیو جی، جڑا خواب شادی شدہ نوں آئے گا او دی تعبیر ہور ہوے گی، جڑا غیر شادی شدہ نوں آئے گا او دی تعبیر ہور ہوے گی. جے کمارے نوں آئے گا او دی تعبیر ہور ہوے گی، بچے نوں آئے گا او دی تعبیر ہور ہوے گی. جے لڑکپن دے وچ کسے نوں خواب آوے گا او دی تعبیر ہور ہوے گی. المختصر کے خواب سچے بھی ہوندے نے، خواب وہ جھوٹے بھی ہوندے نے. جڑے سچے ہون وہ سچے ہوندے نے، جنہاں نوں خواب سچے آن نا وہ سچے ہوندے نے، تے جنہاں نوں خواب جھوٹے آن وہ جھوٹے ہوندے نے. گل دی سمجھ آئی نا؟ میرا اشارہ سمجھ گئے ہو؟ سب تو پہلا خواب سنان والا یا مسئلہ بیان کرن والا یا شریع کو گل کرن والا او دا عقیدہ چیک کرو. او دا سب تو پہلا عقیدہ چیک کرو کہ ادا کس مسلک دے نال تعلق ہے، کیڑا عقیدہ ہے دا. یہ یاد رکھنا عقیدہ بہت ضروری ہے. ویکھنا عقیدہ
بہت ضروری ہے. یاد رکھو جے بد عقیدے لوگ جڑے نے نمازاں بھی پڑھن گے, قرآن بھی پڑھن گے, حج بھی کرن گے, زکاتاں بھی دین گے, لیکن ہون گے بد عقیدہ, ہون گے بد عقیدہ. تے جڑے عقیدہ والے لوگ ہون گے نا انہاں دی گل من بھی لیو تے سمجھ بھی لیو. میرے حضور قبلہ عالم فرماندے نے ہر چیز بدل لینا. میرے حضور قبلہ شاہ الحسانی رحمۃ اللہ آپ دا فرمان ہے, آپ فرماندے نے بیلیا ہر چیز بدل لویں, کپڑے, لباس, جتی, بیوی, بچے, اپنا جو تیرے کو بدلیا جا سکتا بدل لویں, لیکن اپنا عقیدہ نہ بدلی. عقیدہ ایک بندہ خواب چاہتا ہے کہ میں نہا رہا ہاں, وہی خواب دوسرا بندہ سناتا ہے. پہلے دی تعبیر خواب دی ہور ہوے گی, دوجے بندے دی خواب دی تعبیر ہور ہوے گی. جیڑا پہلا خواب دسے گا کہ میں خواب چ نہا رہا ہاں, وہ دی تعبیر ہور ہوے گی تے دوسرے دی تعبیر ہور ہوے گی. جو دوسرا بندہ یہی خواب دسے گا نا تو وہ دی تعبیر ہور ہو جائے گی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آقا فرماندے حدیث پاک کے فرمایا جڑا خواب ہے نا چنگا خواب, یہ نبوت دا 40واں حصہ ہے. نبوت دا یہ 40واں حصہ ہے چنگا خواب. یاد رکھیو جی, تے جڑا یاد رکھنا یہ نبوت دا 40واں حصہ ہے. تے لیکن جڑا عام مومن ہے, جڑا عام مومن ہے, او دا خواب نبی دے خواب نال نہیں رل سکدا. جڑا عام مومن ہے نا او دا خواب نبی دے خواب نال نہیں رل سکدا, نہیں مل سکدا. نبی دا خواب نبی دا خواب ہے, امتی دا خواب امتی دا خواب. جلدی سمجھ آئی؟ جڑا نبی دا خواب ہے نا, نبی دا خواب او بشارت ہے. نبی نو خواب آوے وہ بشارت ہے. وہ کیے بولو بشارت ہے تے سچا ہے. تے ولی نو اگر خواب آوے تو الہام ہے. اگر نیک صالحہ نو خواب آوے تو الہام ہے, یعنی الہام ہے. تے یاد رکھیو دے تے بشارت دے وچ بڑا فرق ہے. یعنی کہ نبی نو خواب آوے تے بشارت ہے, اگر امتی نو خواب آوے ولی نو خواب آوے تے الہام ہے. سمجھ آئی؟ امتی دا خواب نبی دے خواب دے برابر نہیں ہو سکتا. نبی دا خواب نبی دا خواب ہے, امتی دا خواب نبی دا امتی دا خواب ہے. یہ گل یاد رکھیو جی. توجہ, خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 87 سال دی عمر ہے. کنی عمر ہے؟ 87 سال دی عمر دے وچ خواب دے اندر کی ویکھیا؟ پہلا تو رب کو منگیا, رب حب لی من الصالحین, یا اللہ منو ایک نیک تے صالحہ فرزند عطا فرما. 87 سال دی عمر دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پتر دی خواہش کیتی, رب کو پتر منگیا, فرمایا یا اللہ منو پتر عطا کر. اللہ نے دعا قبول فرمائی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے. اللہ نے پتر 87 سال دی عمر دے وچ, جدو امید ہی کوئی نہیں ہوندی. گل دی سمجھ آئی نا؟ میرے میرا رب جڑا کن کہے تے فیا کون ہو جاتا ہے. میرے رب کو منگ کے تے ویکھ, میرے رب نے کدی کسی نو موڑیا ہی نہیں. جڑا وہ بوئے تے ٹر جائے نا منگن واسطے, انہوں کدی خالی نہیں موڑیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب حب لی من الصالحین, یا اللہ منو نیک فرزند عطا فرما, نیک تے صالحہ فرزند عطا فرما. اللہ نے 87 سال دی عمر چ پتر دیتا تے خواب چ کی ویندے نے کہ میں اپنے پتر نو ذبح پیا کر رہا ہوں, اپنے پتر نو
ذبح پیا کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، کدے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ ایک دن خواب ویکھیا تے غور نہ کیتا، دوجے دن خواب ویکھیا تے غور نہ کیتا، تے تیجے دن خواب ویکھیا تے فرمایا اج تیسرا دن ہو گیا مینوں خواب آندیا، یہ چ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ اللہ دے نبی نو خواب آئے تے بشارت ہے، اللہ دے نبی نو خواب آوے تے بشارت ہے۔ اللہ نے بشارت دیتی اپنے نبی نو، مایا کہ میں اپنے پتر نو ذبح پیا کرنا لیکن خون کوئی نہیں لٹایا دا، خون کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو اسماعیل نو ہاں جی پوچھا، پتر مینوں 3 دن ہو گئے نے کہ میں تینوں خواب چ پیا وینا کہ اللہ دی راہ واسطے، اللہ دی راہ وچ تینوں میں قربان پیا کر رہا، میں تیری تسی بے فکر ہو جاؤ، مینوں صابراں چ پاؤ گے جویں تواڈے رب دا تانوں حکم ہے، میں حاضر ہاں۔ اقبال کی آندا ہے؟ اقبال نے کی آکھیا؟ حضرت اسماعیل نو آداب فرزندی کنے سکھائے نے؟ میں کہنا یہ آداب فرزندی جڑے نے نا یہ کنے سکھائے نے؟ اقبال آندا ہے فرزندے آداب فرزندی یعنی کہ باپ دے پتر نو، پتر باپ دے ادب پیا کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، کنے سکھائے نے؟ یہ فیضان نظر تھی کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان اچھی بولو، یہ فیضان نظر کی نظر دا کمال سی یا مکتب کی کرامت؟ مکتب سکول یا کسی سکولے پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ فیضان نظر تھی کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یاد رکھو باپ نبی پتر بھی نبی، اور یاد رکھو جڑے نبی نے نا نبی یہ کسی کالج تے یونیورسٹی چ پڑھ کے نہیں جاندے، یہ کسی یونیورسٹیاں چ کالجاں چ نہیں پڑھے ہوندے، یہ جڑے نبی ہوندے نا یہ اللہ آپ انہاں نوں پڑھا کے بھیجدا وے۔ توجہ منو گل یاد آ گئی ایتھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان حضرت عبد المطلب، میں پڑھدا پیا سا، میرے کو لکھی ہے کتاب موجود ہے، تسی ذرا توجہ کرنی ہے، المواہب اللدنیہ غالباً کتاب ہے ہاں جی، یہ اندر میں پڑھ رہا سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان حضرت عبد المطلب کون سن؟ ایک پتر سی، ایک کنے پتر سن بولو؟ ایک پتر۔ اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، یا اللہ میرا ایک ہی پتر ہے، یا اللہ اچھی بولو میرا ایک ہی پتر ہے، تو مولا کو ہور بھی پتر عطا فرما ہاں۔ پہلا بیٹا جڑا حضرت عبد المطلب دا سی نا، او دا نام سی حارث۔ کی نام سی؟ صرف حارث ہی سن، حارث تو علاوہ کوئی نہیں سی، تے نظر مان لئی۔ کی مان لئی؟ کچھ بولو، نظر مان لئی حضرت عبد المطلب نے کہ یا اللہ مینوں تو 10 پتر دیں گا نا، ایک پتر میں تیری راہ چ قربان کراں گا۔ آج جو میں تانوں سنا لگا شاید تواڈے علم چ نہ ہوئے کہ میرے نبی 2 زبیاں دی اولاد ہے، میرے نبی 2 زبیاں دی۔ یاد رکھو حضرت اسماعیل نیرے زبی نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی زبی نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک زبی نے، پر میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں 2 زبیاں دی اولاد ہاں، میں 2 زبیاں دی اولاد ہاں۔ توجہ میں دسن لگا کہ حضرت عبد المطلب دا پتر ایکو سی حارث، اللہ دی بارگاہ چ منت منی، نظر منی، یا اللہ مینوں 10 پتر دے، ایک پتر میں تیری راہ چ قربان کر دیاں گا۔ میرے خیال ہے تہاڈی نظر تو یا تہاڈے دماغ چ گل گزری نہیں ہوئے گی، اگر گزری ہوئے گی تو ہو سکتا ہے کیونکہ علم ہے، علم کسی نے بھی آ سکتا ہے، لیکن چونکہ میری نظر کے مطابق شاید تانوں نہ علم ہوئے، شاید کہ حضرت عبد المطلب نے رب اگے دعا کی تھی، یا اللہ مینوں 10 پتر دے، اللہ نے دعا قبول فرمائی تے رب نے 10 پتر دیتے۔ بولو اچھی بولو ہاں جی، کیڑا کیڑا میں ہن نام لے کے دسن لگا، پڑھ کے سنا گا۔ پہلے وڈے سن حارث، دوجے زبیر، تیجے حجل، چوتھے زرار، 5ویں مقوم، 6ویں ابو لہب، 7ویں حمزہ، 8ویں ابو طالب، 9ویں عبداللہ تے 10ویں عباس۔
پوری ذمہ داری نال عرض کراں حوالہ دے رہا ہاں پوری ذمہ داری نال 10 پتر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ منو پتر عطا کر 87 سال دی عمر چ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد حضرت عبد المطلب نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ منو 10 پتر عطا کر مولا تو 10 پتر عطا کرے گا تے 10 دے وچوں ایک پتر میں تیری راہ چ قربان کراں گا ٹائم چونکہ 2-3 منٹ رہ گئے دے میں اپنی گل پوری کرنا چاہنا لیکن چونکہ موضوع میرا بڑا طویل سی ٹائم علیل ہو گیا تھوڑا ہو گیا میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آخر الزمان نبی دے دادا جان نے دعا کیتی کہ یا اللہ مینوں 10 پتر عطا کر 10 چوں ایک تیری راہ چ قربان کراں گا خواہش کیتی اللہ نے 10 پتر دیتے اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچی کعبے دے حتیم دے کول کر کے تے لیٹے نے خواب آیا بولو کی آیا خواب چ ویکھیا کہ کوئی شخص حضرت عبد المطلب نو کہہ رہا ہے کہ تو اپنی نظر پوری کر حضرت عبد المطلب نو خواب آیا حتیم دے نال آرام فرما رہے کعبے دے کول تے خواب دے وچ کوئی شخص کہہ رہا وے اے عبد المطلب اپنی نظر جڑی منی ہے پوری کر 10 پتر رب نے تینوں دے چھڑے نے نہ میں تانوں دا چھڑے نے 10 پتر اللہ نے دتے حضرت عبد المطلب نو میرے نبی دے دادا جان نو توجہ ستے خواب دے وچ خواب دے وچ کسی شخص نے کہا اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کر اٹھے گھبرائے اٹھ کے جناب کی کیتا سب تو پہلا مینڈا ذبح کیتا پھر ستے پھر خواب جا کے نہیں بھئی اپنی نظر پوری کر پھر کی کیتا پھر ایک ٹگا دیتا بیل دیتا وہ قربان کیتا اللہ دی راہ چ المختصر پھر اونٹ ذبح کیتا 3 دن کھا میں نہیں پھر اس تو بعد مسکین جڑے اونٹ دا گوشت مسکیناں چ تقسیم کر دیتا غریباں چ تقسیم کر دیتا پھر ستے پھر آواز آئی میں نہیں جڑی تینوں سب تو زیادہ عزیز چیز ہے نا وہ قربان کر سنو اگوں پھر کی ہویا جدو پھر جناب اللہ نظر منی نا تے اے اپنا خواب دے اندر آواز آئی حضرت عبد المطلب نو کہ نظر پوری کرو پھر جناب اللہ بکرا پھر جناب اللہ وچھا پھر اس تو بعد اونٹ قربانیاں کرن تو بعد پھر خواب دے اندر کوئی شخص کہندا نہیں جڑی سب تو زیادہ تینوں عزیز چیز ہے نا وہ قربان کر حضرت عبد المطلب نو سب تو زیادہ عزیز حضرت عبداللہ سن میرے نبی دے والد گرامی انہوں نے پھڑ کے جدو ذبح کرنے لگے نا حضرت عبداللہ دے ماموں اگے آگے قریش جو فرمان لگیا کام نہ کر انہوں ذبح نہ کریں اس طرح کر ایک کہنا ایک عورت ایسی سیانی جڑی خواباں دیاں تعبیراں دس دی ہے حالات دس دی ہے وہ فلاں جگہ کتھے جناب اللہ فرمایا کہ خیبر دے کول اتنے ایک عورت ہے وہ دے کول میرا مطلب ہے کہندا کہ جا کے یہ تعبیر خواب دی انہوں پوچھ رہے ہیں تو انہوں دسنے کو حالت دس اس عورت کول گئے تو انہیں جا کے حضرت عبد المطلب نے سارا خواب انہوں سنایا پھر ساری نظر جڑی منی سی وہ بھی سنائی مان لگے پھر اس طرح کرو کہ تواڈے وچ اگر کوئی خون دا بدلہ عدیت کی ہوندی ہے انہیں کہا جی 1 اونٹ 10 اونٹ کنے تقریباً کنے اونٹ 10 اونٹ ایک بندے دی عدیت ہے تسی مجھے دسو جڑے میرے نبی دے دادے نو غریب کہن والے ہو دسو اس وقت اونٹ بڑی قیمت دے ہوندے سن ادھر تے اونٹاں دی قیمت ہی بڑی سی جدے کوئی اونٹ ہوندے سن وہ امیر ترین ہوندا سی یہ آندے میرے نبی دا دادا بڑا ماڑا سی اوہ اللہ دے بندے ماڑا نہیں سی بڑے امیر سن حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ عدیت یہ کہ 10 اونٹ ایک بندے دے خون با میں اچھا چلو ایویں کرو کھنا پالو کھنا پالو المختصر کہ پہلا سب تو جڑا نا وہ کھنا حضرت عبداللہ دا نکلیا سی جڑے کہ حضرت عبداللہ دا 2 3 4 جتنی بھی باری پایا حضرت عبداللہ دا نکلیا باقیاں کسے دا نہیں نکلیا حضرت جس ویلے سمائی نے کہا کہ تسی ایویں کرو ایک پاسے کھنا پائی جاؤ نہ لکھ کے تے جے تواڈے پتر دا آ جائے نا کھنے چ
اور جڑے پرچیاں پاندے نے تے پھر 10 اور ودا دیو، جی پھر نکلا پھر 10 اور ودا دیو۔ المختصر کی اس طرح کیتا تے 10 پھر 10 پھر 10 پھر حضرت عبداللہ دا نام، یعنی کہ 10 مرتبہ حضرت عبداللہ دا نام نکلیا، 10 مرتبہ حضرت، تو کنے اونٹ ہو گئے؟ 100۔ کنے اونٹ؟ 100 اونٹ، یعنی کہ پھر 100 اونٹا تو باہر جا کے تے پھر کھنا اونٹ دا نکلیا قربانی دا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی نا؟ میرے نبی تے تیرے نبی کنے نبیوں دی اولاد نے؟ چلو کیویں دسیا نا، نظر کنے منی؟ حضرت عبداللہ عبد المطلب نے کی کہ یا اللہ مینوں 10 پتر دے۔ پتہ چلیا نظر مننا ثواب انبیاء دی سنت ہے، نظرہ مننیاں اور بزرگاں دے کول آ کے نظرہ مننیاں اے انبیاء دی شروع تو چلے آ رہا وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منت نہیں منی، یا اللہ منو پتر دے، نیک پتر صالح پتر دے۔ توجہ، اے حضرت عبداللہ مطلب دے نال اسے دور دا واقعہ کہ ابرہا یمن دا بادشاہ بنیا، انہیں مکے نو ٹھان واسطے جناب اللہ فوجاں چاڑیاں تے مکے دے کول آ کے اونٹ نو اپنا ہاتھی نو جدوں کعبے وال نو کرے تے کعبے وال بہ جاوے ادا ہاتھی گوڈے مدے مار کے نا جی اونٹ بہ جاتا ایویں ہاتھی بہ جاوے، وہ گاہ ٹرن نہیں، وہ متھے تے زور دی کوئی زبردست چیز مارن لیکن پھر بھی نہ اٹھے، پیچھا نو پرتان تے اٹھ کے تے پیچھا نو ٹر پوے۔ تمہیں اس گل دا پتہ ہوئے گا کہ کعبے نو ابرا ٹھان واسطے آیا تے قریش والے دیاں بکریاں تے جانور سارے لے گئے، حضرت عبد المطلب دے بھی اونٹ لے گئے، توجہ سارے لے گئے تے انہیں سنیا بھیجیا، انہیں کہا جا کے عبد المطلب نو کہہ کہ جے کعبے نو بچانا چاہنا نا کعبے نو تے 10 آ کے ساڈے نال کوئی گل کر دے، اپنے جانور لے جا۔ حضرت عبد المطلب گئے جا کے فرمایا میرے جانور دے نہ منو، انہیں کہا کعبے دی گل نہیں کرنا آیا، مان لگے نہیں میں کعبے دی گل نہیں کرنا آیا، میں تے اپنے اونٹ لینا آیا۔ میں کہا کیوں؟ انہیں کہا کعبہ جانے یا کعبے والا جانے، میں اونٹا دا مالک سا، میں اونٹ لین واسطے آ گیا وا، اوے ہن کعبے نو بچان واسطے کعبے دا مالک جانے۔ سن پھر کعبہ رب نے کیویں بچایا؟ اللہ نے حکم دیتا کنہاں نو؟ آبا بیلا نو، اللہ نے حکم کیتا آبا بیلا نو۔ اج تک ہر بندے دا یہی ذہن سی کہ آبا بیلا نے منہ چ پتھر پا کے تے جڑے جناب والا تھلے کافر سن یا ہاتھی سن جڑے انہیں اتنے سٹ دے تے کافر تے ہاتھی تباہ برباد ہو جاندے سن، لیکن کتاب چ لکھیا ہر آبا بیل دے کول 3 پتھر سن، ہر آبا بیل دے کول نعرہ مار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ، ہر بندے نو اس گل دی خبر سی کہ آبا بیلاں نے حملہ کیتا، رب نے کعبہ بچوایا، اپنا گھر بچوایا آبا بیلاں دے کولوں۔ جویں مثال دیندے رہندے نے وہ رب بڑا بے نیاز ہے جنہیں آبا بیلاں دے کولوں ہاتھی مروا چھڑے، کافر مروا چھڑے۔ پھر اسی ایک مثال اور دینے ہیں، لوگ اکثریت نہ ساڈے معاشرے چ کہندے نے رب چڑیاں ہاتھوں بعد مروا چھڑدا ہے۔ رب وہ جڑا رب ہے نا، اور رب ہے جڑا رب ہے نا اور رب ہے وہ جو چاہے کروا سکتا ہے۔ توجہ کرنا، کتاب اندر لکھیا ہے مایا کہ جڑی آبا بیلا سن اللہ نے سمندر تے آبا بیلا پھیر دیا سن، رب نے فرمایا آبا بیلا نے حکم دیتا کہ میرے کعبے دی حفاظت کرو جا کے۔ ہر آبا بیل دے منہ چ 1 پتھر، پنجیاں چ 2 پتھر، ہر آبا بیل دے کول 3 پتھر سن۔ کنے سن؟ اچھی بولو، 3 پتھر سن۔ تے پتھر کو منع نال نہیں سی، کو ہزارہ مانا نال دے پتھر وڈے وڈے نہیں سن، کلواں دے بھی نہیں سن، ادھا کلو دے بھی نہیں سن، وہ پائیے دے بھی نہیں سن۔ توجہ، خاص توجہ، وہ پتھر جڑے سن نا وہ مسراں دے دانے جنے سن۔ عام ہر بندے نو خبر نہیں، پتھر دا پتہ ہے، وہ پتھر کوئی کلو دا پتھر، 5 من دا پتھر یا کوئی بہت بڑا پتھر نہیں سی، بلکہ مسراں دے دانے جنہ پتھر سی۔ ایک انہیں آبا بیل دے موچ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹے چھوٹے پتھر آبا بیل دے ایک موچ تے 2 پنجیاں چ منہ والا سٹدے سن تے جدے اتنے ڈگدا سی وہ غرق ہو جاندا سی، پیراں والا سٹدے سن تے غرق ہو جاندا سی۔ یعنی کہ انہاں دے کول 3 بمب سن، ایک منہ چ بمب سی، 2 پنجیاں چ بمب سن،
منہ والا سٹتے سن تو غرق ہو جاتے سن، پیروں والے سٹتے سن تو غرق ہو جاتے سن۔ میں ہر آبا بیل دے کول 3 پتھر سن مسر دے دانیاں دے برابر۔ میں اپنے اونٹ لین آیا، انہیں کہا کعبے دی فکر کوئی نہیں، انہیں کہا منوں کوئی فکر نہیں، منوں اونٹاں دی فکر سی، میں اونٹ لین آیا۔ کعبے والا جانے، کعبے والا جانے، منوں کوئی پریشانی نہیں۔ میں اچھا ابرہا دے متعلق کے پتہ چلیا، لکھیا تاریخ دے اندر وہ جنی فوج سی ساری غرق ہو گئی، آپ ہی وہ نس گیا، یمن وال واپس چلا گیا۔ وہ جناب والا پیراں تے ہتھاں دی انگلیاں پور جڑیاں ڈگ پیاں، انہوں کیڑے پی گئے، اخیر وہ دل دی گھبراہٹ دے نال، دل دی درد دے نال وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ جس ویلے حضرت عبداللہ دا بارے میں عرض کی نا قربانی دے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دے متعلق بڑا توسیع لکھیا ہے، بڑا وسیع لکھیا ہے کہ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی جس ویلے کرنی پئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، اکھاں دے پٹی اپنے بنی، پتر دے نہیں، جڑا نقشہ کھچیا نا وہ اپنے اکھاں دے پٹی بنی، لیکن چھری چلائی، چھری نہ چلے، وہ چھری جڑی پتھر دے مارو تے پتھر کٹ دے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری نو مخاطب کر کے، میں تو میرے پتر دے حلقے جے نازک نو کیوں نہیں کٹ دی؟ کی وجہ؟ چھری نے اللہ دی بارگاہ عرض کی، یا اللہ منو زبان دے، میں تیرے اس خلیل نال گل کرنا۔ اللہ نے زبان عطا کی تھی تے بولی کہنے لگی، اے اللہ دے نبی جدا تو خلیل ہے نا، انہیں تینوں حکم کیتا قربانی دا، تے مینوں نے 70 بار حکم کیتا نہ چلن دا۔ تینوں تو ایک باری حکم کیتا نا قربانی دا، مینوں 70 مرتبہ حکم ہویا کہ اے اسماعیل دے گلے تے نہیں چلنا۔ اللہ نے جنت دے وچوں مینڈا بھیجیا، مینڈا ذبح کیتا، المختصر قربانی دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستان گرامی، قربانی جڑی ہے یہ اللہ واسطے ہوندی ہے، یہ قربانی جڑی ہے نا یہ اللہ واسطے ہوندی ہے، اللہ دی رضا واسطے ہوندی ہے، اللہ نو راضی کرنے واسطے ہوندی ہے۔ کئی قربانی یاد رکھیو جے، کربلا دے وچ منظر جڑا نقشہ بنیا نا کربلا دا، اصل قربانی جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آئی، خواب چ قربانی ویکھی، وہ قربانی کربلا دے وچ مکمل ہوئی، وہ قربانی کربلا دے اندر مکمل ہوئی۔ دوستان گرامی، بڑا چونکہ وسیع ٹائم چاہیے، کھلا ٹائم چاہیے، اس دے بارے سے بیان کر لگیا۔ میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ دی بارگاہ جڈا مقبول ترین عمل قربانی دا نا وہ کوئی نہیں۔ اللہ دے نزدیک سب تو مقبول ترین عمل جڑا وہ قربانی دا ہے۔ قربانی دے متعلق کی دوست سوال کر دیں کہ جانور داغی ہو جاتا ہے، جانور سٹ لگ جاتی ہے، جانور اس طرح ہو جاتا ہے کہ دوست نے سوال کیتا، مجھے کہنے لگا جی جڑا جانور گڈی چ اتار دیاں انہوں سٹ لگ جائے یا چھلیا جائے، زخم آ جائے، وہ متعلق کی حکم ہے؟ قربانی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ دوستان گرامی، وہ قربانی ہو جائے گی۔ وہ زخم جس اترتا ہے وہ کوئی دوائی لا دیو یا کوئی اپنا جناب والا تیل لا دیو یا کوئی چیز، اتنے خرینڈ آ جاتا، سمجھتے نا جو زخم دے اتنے اگر آ جاوے تو ٹھیک ہے، نہ آوے دن تھوڑے رہ جائیں یا 1 دن رہ جائیں 2 دن، قربانی پھر بھی ہو جائے گی، قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے قربانی نہیں ہوتی، قربانی نہیں ہوئے گی تو چوری والے جانور جڑا بندہ چوری کرے، چوری کر کے تے آکھے میں قربانی دینی ہے، وہ دی قربانی نہیں ہوئے گی۔ اگر تسی چوری دا جانور خرید لو تو انہوں علم نہ ہوئے کہ چوری دا ہے، تسی خرید لو تہاڈی قربانی ہو جائے گی، تہاڈی قربانی ہو جائے گی۔ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا، نے آکھا جی کافر دے کولوں اگر کوئی جانور خریدنا، اللہ دیا بندیا کافر کولوں خریدو۔ یاد کرو پچھلا زمانہ جدو میرے نبی علیہ السلام دا دور اقدس سی تے جڑے مشرکین سن وہ بھی وپار کرتے سن، وہ بھی جانور اپنا سیل کرتے سن تے مسلمان انہاں کو لے کے تے قربانیاں کرتے رہے۔ اس واسطے کافر کولوں بھی اگر جانور تسی خریدتے ہو، اگر مشرک کولوں غیر مسلم کولوں بھی خریدو، تہاڈی قربانی ہو جاوے گی، تہاڈی قربانی ہو جائے گی۔ اس تو علاوہ ایک اور مسئلہ ایک دوست نے پوچھا مینوں، انہیں کہا جی 7 قربانیاں ہوندیاں نے وڈے جانور چ، 7 حصے ہوندے نے، کنے 7 حصے نے تے 2-3 بندے نے تے 3 بندے رلے نے تے 2-2 کر لین، ایک حصے دا کی کیتا جائے؟ میں کہا اگر کوئی رل جاوے تو ٹھیک ہے، نہیں رلے تو سرکار غوث پاک دے نام دا دے چھڑو، نبی پاک صاحب علیہ وسلم سرکار دے نام دا دے چھڑو، سرکار دے کسے بزرگ کسے اولیاء اللہ دے نام دا دے دیو تاکہ تہاڈے حصے مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اور صورت ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک بندہ جانور خریدتا، جانور خرید کے لیا ہے، انہوں پتہ نہیں ہوتا کہ جانور حاملہ ہے، جانور حاملہ ہے، اگر وہ آ کے 2-3-4 دن 5 دن پہلا وہ سو پیندا
بچہ دے دیندا وے تے شرعی حکم یہ وے او دے واسطے کہ اس جانور بھی او دے نال ذبح کیتا جائے کیونکہ وہ بھی قربانی دا حصہ ہے. ہاں سمجھ اہم مسئلہ جڑا کہ اگر وہ آ کے تھے تواڈے کول تانوں نہیں پتہ چلدا کہ سون والی ہے یا میرا ابل تے نظر آ ہی جاندی ہے. کوشش کرو کہ سون والا ڈنگر تسی نہ خریدو وہ قربانی نہ دیو. اگر صاحبن تانوں نہیں پتہ چلدا تواڈے گھر آ کے اگر سو بھی پیندی ہے وہ بچہ دے کوئی بھی میرا مطلب جنہیں سال ہے وہ تسی انہوں بھی قربان کر سکتے ہو. وہ بھی قربانی چھری پھیرنی ضروری ہے. انہوں بھی قربان کرنا کیونکہ قربانی دا حصہ ہے. تواڈی جڑی تسی وچھی لئی یا ویڑ لئی یا جڑی مطلب کٹی کٹا یا میرا مطلب کوئی جانور ایسا جڑا تسی لیا ہوئے وہ اس زمرے کہ تسی وہ قربانی دینی ہے وہ قربانی دے زمرے جائے گا. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ تانوں پتہ نہیں کہ یہ پیٹ چ بچہ ہے گائے نے تسی ذبح کیتا وہ پیٹ چ بچہ نکل آیا وہ کی کرنا ہوں بندے سوچتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ چھوٹا گوشت نہیں لیکن انہوں بھی ذبح کرنا ضروری ہے. ذبح کر کے گوشت کسی اور نو دے دیو انہوں صدقہ کر دیو. یاد رکھیو جی صدقہ جڑا اگر جڑا پیدا ہو جاتا بچہ قربانی والے جانور دا یعنی کہ سوپیں دی گاہ یا مجھ یا کوئی میرا مطلب جانور جڑا بھی اگر وہ سوپیں دا وہ جڑا بچہ انہوں تسی صدقہ کر سکتے ہو انہوں تسی لیکن ذبح کرنا ضروری ہے. تکبیر کرنا تکبیر پھیرنا انہوں ضروری ہو جاتا کیونکہ وہ ایک بندہ انہوں یاد نہیں مسئلہ یاد نہیں اگر وہ ایک سال بعد جا کے انہوں یاد آتا ہے کہ یار جڑا جانور اپنا جڑی اسی قربانی کیتی سی وہ یہ اگوں بچہ یا بچڑا یا بچڑی ہے تو سال بعد اسی انہوں قربانی دے لیں گے لیکن وہ قربانی وہ اگلے سال نہیں ہوئے گی پچھلی قربانی دے نال چونکہ منسلک ہے اس واسطے پچھلی ہی قربانی دے نال تانوں انہوں صدقہ کرنا پڑے گا قربانی نویں لینی پوے گی. یہ تھوڑے تھوڑے ایسا مسئلے جنہوں نے لوگوں دوستوں نہیں سمجھ یا نہیں میرا مطلب پتا انہوں نے چونکہ یہ دسیا ایسے دوست نے میرے کو چٹ انہیں لکھ کے باقاعدہ میرے نے سوال کیا کہ یہ متعلق دسیا جائے. واضح طور پہ میں انہوں دس چڑھیا کہ جڑے جانور صاف ستھرے ہون حسین ہون گے خوبصورت ہون گے وہ کل روز محشر والے دن تہاڈیاں سواریاں ہون گیاں وہ تو تسی بہ کے پل سرات گزرو گے. جنہ دیاں کمزور سواریاں ہون گیاں جنہ دیاں کمزور قربانیاں ہون گیاں وہ اگوں تسی جانتے ہون بہتر کمزور تے بہت ڈگ ہی پینا نا. اس واسطے حکم ہے کہ قربانی کرو خوبصورت جانور دی کرو سونے جانور دی کرو تندرست جانور دی کرو بیمار تے لاغر جانور دی قربانی نہ دیو. ٹھیک ہے جی. بعض بندے آتے جی فلانے دی قربانی ہو جائے قربانی ہو جاوے گی قربانی جانور جے خود پال کے تسی قربانی دو تو وہ افضل ہے. اگر خود تسی پال کے جانور دی قربانی دیندی ہو تو وہ افضل ہے. اس واسطے گھر جانور رکھا کرو. کئی بندے نہیں رکھ سکتے کہ کوئی جگہ نہیں ہوتی یا کوئی ایسے معاملہ خریدیں اگر خریدیں بھی تو پھر خوبصورت تو سونا جانور خرید کے وہ قربانی دیں. دوستان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. خوش رہو اہل چمن ہم مسافر الوداع زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.